السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع افسانہ اندھا کنواں ہے۔ یہ افسانہ امریکی افسانہ نگار، نقاد اور شاعر ایڈگر ایلن پو نے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے افسانہ نگار کے سوانحی حالات پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ایڈگر ایلن پو 19 جنوری 1809 میں بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ڈیوڈ پو تھا، جو کہ ایک ایکٹر تھے۔ ان کی والدہ ایلزبتھ آرنلڈ پو، وہ بھی ایک ایکٹریس تھیں۔ تو ان کا جو گھرانہ تھا ان کا تعلق ایکٹنگ سے تھا، لیکن ایک جو المیہ ایڈگر ایلن پو نے بچپن ہی میں سہا، وہ اس کے والدین کا انتقال تھا، یعنی اس کے والد اور والدہ اس کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد تمام عمر ایڈگر ایلن پو کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بچپن اور لڑکپن کا جو زمانہ ہے انہوں نے یتیم بچے کے طور پر گزارا۔ اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے یونیورسٹی آف ورجینیا اور یو ایس ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی، لیکن جس طرح پہلے بتایا گیا مالی مشکلات کی وجہ سے یہ تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے ذریعہ معاش کی بات کی جائے تو یہ ادبی کاموں سے ہی منسلک رہے، رسائل و جرائد میں لکھتے رہے اور صحافت کسی حد تک اس سے منسلک رہے، اور انہی یعنی ادبی کاموں سے ان کا معاش کا نظام چلتا رہا۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی چچا زاد بہن جن کا نام ورجینا کلیم تھا ان سے شادی کی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شادی کے وقت ورجینا کی عمر صرف اور صرف 13 برس تھی۔ ادبی دنیا میں پو کی عظمت کا سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ان کا ڈیٹیکٹیو فکشن، اس کے علاوہ ڈسٹوپین فکشن اور سائنس فکشن میں تخلیقات کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بطور نقاد، شاعر اور ناول نگار اور ڈرامہ نگار بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ اگر ادبی تحریک کی بات کی جائے تو وہ رومانویت کی جو تحریک ہے، رومانٹسزم، اس سے منسلک تھے۔ ان کے اہم جو ادبی کارنامے ہیں ان میں کالی بلی، دا بلیک کیٹ، اس کے علاوہ لائٹ ہاؤس، پولیٹن، اندھا کنواں وغیرہ، یہ تمام ان کے اہم تخلیقات مانی جاتی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے افسانہ اندھا کنواں کی۔ تو اس افسانے کا انگلش میں نام، جو اصل نام ہے، وہ دا پٹ اینڈ دا پینڈولم ہے، جس کو اردو میں ترجمہ ابن انشا نے کیا ہے اندھا کنواں کے نام سے۔ یہ افسانہ ایک قسم کا مبہم سا افسانہ ہے جس میں ایک قیدی جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، اس کو موت کی سزا سے پہلے ملنے والی جو عقوبتیں ہیں، مختلف طرح سے اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کے جو طریقے ہیں ان پر ان کی منظر کشی ایک طرح سے کی گئی ہے، اور انسانی نفسیات اور پرانے دور میں انسانوں کو دی جانے والی صعوبتیں اور اذیتیں، ان کی ایک طرح سے عکاسی ہے اس میں۔ اگر اس افسانے کے پس منظر کی بات کی جائے تو یہ تلیتا، جس کا انگلش میں نام جو ہے وہ ٹولیڈو ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ اسپین کا علاقہ ہے، اسپانیہ کا۔ تو اس علاقے میں اس علاقے کی منظر کشی کی گئی ہے، یعنی اس کا پس منظر جو ہے وہ اسپین کا وہ دارالحکومت بھی رہا ہے وہ علاقہ تلیتا، اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بالآخر جس جنرل کا نام یہ لیتے ہیں، لاسل، وہ نپولین بوناپارٹ جو ہے، انقلاب فرانس کے بعد نپولین نے جو عالمی طور پر ایک طوفان اٹھایا تھا، ان کے ہمراہ اور شانہ بشانہ رہنے والے جو جنرل تھے فوجی، وہ لاسل بھی تھے، جن کا نام اس افسانے کے آخر پر ہے۔ تو وہ فرانسیسی فوج کے تھے۔ تو ان سب کڑیوں کو انشاءاللہ آگے ہم ملائیں گے، ان کا کیا تعلق ہے اس افسانے سے اور اس کا پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مختصراً اس کا جو خلاصہ ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خلاصے میں کیا ہے کہ ایک احتساب عدالت کا سین دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک مجرم کو، اب ادھر نہ ہی احتساب عدالت کے جو ججز ہیں ان کے بارے میں کوئی زیادہ بتایا جاتا ہے، نہ ہی جو مجرم ہے اس کے بارے میں، اور نہ ہی اس پر جو جرم ہوتا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی خاص انفارمیشن ادھر نہیں دی جاتی۔ صرف اور صرف یہی ایک منظر ہے کہ اس کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو افسانہ نگار ہیں وہ بطور متکلم یا راوی، اس کا جو اسلوب ہے، اس کا جو انداز ہے افسانے کا،
وہ متکلم کا ہے، یعنی افسانہ نگار جس طرح اپنی کہانی بیان کر رہے ہوں، نیریٹو بیسڈ اس کا جو بیانیہ ہے، یعنی راوی کی حیثیت سے۔ پھر اس کے بعد وہ سزا جو سننے کے بعد انہیں جو صدمہ لگتا ہے راوی کو، اس صدمے کے تاب نہ لاتے ہوئے انسان کا ہوش سے بے ہوشی کی طرف جانے کے جو مراحل ہیں، ان پر بہت ہی حسین اور بہت گہری نظر سے گفتگو کی جاتی ہے اس افسانے میں۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے بے ہوش رہنے کے بعد انسان جب دوبارہ سے مدہوشی اور بے ہوشی کے عالم سے غنودگی اور مکمل ہوش کے عالم میں آتا ہے، تو ان تمام مراحل کا بہت ہی حسین انداز سے اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو راوی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر جس کی زمین نہایت ہی گیلی اور مرطوب ہے، اس کے علاوہ بہت پھسلن بھری ہے، اس کسی مقام پر وہ گرا ہوا ہے، اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ تو اول تو اسے لگتا ہے کہ وہ مردہ ہے، مر چکا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کچھ دیر جب سانس پی لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ کسی زیر زمین کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ اس کو پراذیت موت دی جائے۔ کچھ لمحے تو وہ اپنی آنکھیں ہی کھولنا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں یہ اس کا کوئی وہم و گمان نہ ہو، کوئی خواب نہ ہو کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، اور وہ آنکھیں کھولے اور اسے کچھ بھی نہ دکھائی دے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ دیر بعد اس نے ہمت کی اور آنکھیں کھولیں تو ہر طرف اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، اسے لگا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن وہ حرکت کر پا رہا تھا، اور وہ تمام جو خصوصیات ایک زندہ انسان میں ہوتی ہیں وہ اس میں موجود تھی۔ تو بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہی ہے، اور کسی زیر زمین کوٹھڑی میں اسے ڈال دیا گیا ہے۔ وہاں پر وہ شدید اذیتوں کے بعد مرے گا، فاقوں کے بعد مرے گا، یا جس طرح بھی اس کی ایک دردناک موت اسی کوٹھڑی میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور کوٹھڑی میں قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے، اور چند قدم آگے جا کر ایک دیوار سے وہ اس کا ہاتھ چھوتا ہے۔ وہ دیوار کو چھو کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ شاید کوئی پتھر کی دیوار ہے، اور نہایت وہ ٹھنڈی تھی۔ اسی دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس قید خانے کی، اس جو کوٹھڑی ہے اس کے محیط کا، یعنی اس کے سرکمفرنس کا اندازہ کر سکے کہ وہ کتنے محیط پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس طرح وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس طرح چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی روشنی تو وہاں تھی نہیں، اور سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ جو ہے اس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پر وہ ختم کر رہا ہے اپنے اس سفر کو، اپنے چکر کو۔ تو اس نے اپنی جیب میں، جس میں چاقو تھا، وہ اپنی جیب میں دیکھا، لیکن اس کے کپڑے بھی چینج ہو چکے تھے، اس کے پاس کوئی چاقو وغیرہ بھی نہیں باقی تھا۔ تو پھر اس نے وہ جو لباس اسے نیا پہنا دیا گیا تھا، جو کہ ایک بوری نما لباس تھا، عجیب سا بھاری بھرکم، اس میں سے دھجیاں نکالیں کچھ اور ان کو ایک مقام پر رکھ دیا، اور پھر ایک سائیڈ کو، ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھسل جاتا ہے اور پھسل کر گر جاتا ہے، اور چونکہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہیں گر کر اسے کمزوری کے باعث نیند آ جاتی ہے۔ جب واپس کئی پہروں کے بعد اسے ہوش آتا ہے تو اس کے قریب کھانے کی کچھ اشیاء اور پانی کی ایک مٹکی رکھ کر کوئی چلا جاتا ہے۔ تو وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ روشنی تو وہاں تھی نہیں، اندھیرے میں ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کھانے کی کوئی چیز کسی نے رکھ دی ہے۔ تو وہ پانی بھی پیتا ہے، خوراک بھی لیتا ہے، اور دوبارہ سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ جب واپس اس دھجی تک پہنچتا ہے تو ٹوٹل اس کے جو قدم ہیں وہ کلی طور پر وہ 52 اپنے پہلے چکر میں بے ہوش ہونے سے پہلے، اور 48 جو قدم ہے وہ بے ہوش ہونے کے بعد وہ گنتا ہے۔ اس طرح وہ حساب لگاتا ہے کہ 100 قدم کا یہ والا کمرہ ہے، اس کا سرکمفرنس ہے، اور اس لحاظ سے یہ 50 گز کے قریب قریب یہ کوٹھڑی کا محیط ہے، اتنے محیط پر یہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن اس سب میں راوی خود کہتا ہے کہ اسے مکمل طور پر اس بات کا احساس تھا کہ یہ سب جو چیزیں ہیں، میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری فضول ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس خوف اور کرب کی کیفیت میں جب انسان بے چینی میں ہو اور اسے کچھ اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر انسان ایسے کام کر کے ہی خود کو مصروف رکھنے اور خود کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کے بعد وہ جو راوی ہے وہ چاہتا ہے کہ اب وہ سیدھا چلے، یعنی اس نے دیواروں کے ساتھ ساتھ چل کر تو اس کوٹھری کا اندازہ کر لیا کہ یہ کتنی چوڑائی اس کی لمبائی ہے، سرکمفرنس کا کتنا ہے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے کوٹھری کے درمیان میں سے سیدھا گزرے، تو اس کوشش میں اس نے سیدھا چلنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں ذرا جرت بھی آ گئی تھی اس دفعہ، تو تیز تیز قدموں سے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن اس نے اپنے لباس سے جو دھجی پھاڑی تھی وہ اس جگہ سے، اس کا جو لباس ہے وہ مکمل طور پر ادھڑ گیا اور اس کے پاؤں میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور وہیں اوندے منہ گر گیا۔ لیکن کچھ لمحوں بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو جسم ہے باقی اس کے ٹھوڑی تک وہ زمین پر ہے، جبکہ ٹھوڑی سے اوپر ناک، آنکھیں اور جو ماتھا ہے وہ اس پر وہ زمین سے نہیں ٹکرا رہا۔ تو اس پر وہ نہایت حیران ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کے سہارا لے کر آگے دیکھتا ہے کہ یہاں زمین کیوں نہیں ہے، تو اسے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک وسیع و عریض گول کنویں کے کنارے پر گرا ہوا ہے۔ تو وہ چیختا چلاتا ہوا ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اسے تب مکمل جو جسے کہتے ہیں کہ گیم سمجھ میں آ جانا، اس کی سمجھ میں تب آ جاتا ہے کہ اسے مارنے کا جو پلان ہے وہ نہایت ہی دردناک طریقے سے اس کوٹھڑی میں، اس جو اندھا کنواں ہے جس کی گہرائی کا بھی اسے نہیں معلوم، اس میں گرا کر اس کو مارنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ تو اسی تگ و دو میں اس کا ہاتھ ایک پتھر پر لگتا ہے اور اس پتھر کو وہ اٹھا کر گہرائی معلوم کرنے کے لیے اس کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ تو جب وہ اس کنویں میں پھینکتا ہے، چند لمحوں بعد اس پتھر کے گرنے کی جو آواز ہے پانی میں وہ ابھرتی ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنواں نہایت ہی گہرا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ظالم تھے، یعنی جو یہ سزا دے رہے تھے اور اس پر نگرانی کر رہے تھے، وہ اچانک سے جو دروازہ ہے اس کوٹھڑی کا ایک طرف جو اوپر والی طرف ہے وہ کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ گر گیا ہے یا نہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قیدی نہیں گرا بلکہ کوئی پتھر وغیرہ گرا ہے تو وہ واپس جلدی سے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ادھر جو راوی ہے اسے مکمل طور پر اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا جو انجام ہے وہ نہ بھوک سے مرنا ہے اور نہ ہی ادھر پڑے پڑے کسی اور چیز سے مرنا، بلکہ نیچے گر کر پانی میں ڈوب کر اندھے کنویں میں اس گہرائی میں ڈوب کر مرنا میرا انجام ان لوگوں نے لکھا ہے۔ انہی سوچوں میں دوبارہ اسے نیند آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے قریب پانی اور خوراک دوبارہ رکھ دی جاتی ہے۔ وہ جب پانی پیتا ہے تو اس میں کوئی نیند آور ادویات ملائی گئی ہوتی ہیں، جسے پی کر وہ فوراً ہی بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ دوبارہ سے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو اور اپنے اس کمرے میں روشنی محسوس کرتا ہے، عجیب سی ایک روشنی تھی، اور اس نے خود کو ایک تختے پر بندھا ہوا پایا۔ اس نے اپنے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اسے کمرے کے جو اصل طول و عرض تھا اس کا معلوم ہوا، اور جو کہ اس کے اندازے سے کافی کم تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیواروں پر عجیب طرح کے توہمات اور عجیب سی جو شکلیں ہوتی ہیں دیوتاؤں کی اور جنوں شیطانوں کی، اس طرح کے جو نقش تھے وہ دیواروں پر موجود تھے۔ دیواریں جو تھی جنہیں وہ پتھر کی سمجھ رہا تھا وہ لوہے کی دیواریں تھیں، اور جہاں اسے جس تختے پر، لکڑی کے تختے پر باندھا جاتا ہے، اس کے بالکل اوپر وہ دیکھتا ہے تو ایک لنگر جو ہے وہ لٹکایا گیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اول وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو لنگر ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے، اور کچھ دیر بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ حرکت کر لیفٹ ٹو رائٹ، یعنی جس طرح پینڈولم ہوتا ہے، اس کہانی کا انگلش میں جو نام ہے وہ دا پٹ اینڈ دا پینڈولم ہے۔ تو پینڈولم جس طرح حرکت کرتا ہے وہ جو لنگر ہے اسے حرکت کرتا ہے لیفٹ ٹو رائٹ، دائیں سے بائیں حرکت کرتا دکھائی دیا۔ تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحوں بعد اسے یہ بھی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جو لنگر اس کے اوپر لٹک رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس بیچ ایک اور وہ جو چیز محسوس کرتا ہے وہ ہے چوہے۔ وہ جو کنواں تھا جس میں وہ گرنے سے بچ گیا تھا معجزاتی طور پر، تو اس کنویں میں سے چوہے نکل رہے تھے جو کہ جو راوی ہے اس کے لیے رکھی گئی خوراک اس کو کھا رہے تھے۔ خوراک میں اس کے پاس بھنے ہوئے، تیز مسالوں میں بھنے ہوئے گوشت جو ہے، اور اس کے علاوہ پانی وغیرہ رکھا گیا تھا، اور پورے جسم میں سے صرف ایک ہاتھ کوہنی تک ان کا کھلا رکھا گیا تھا تاکہ وہ کھانا اٹھا کر اپنے منہ تک بآسانی لے جا سکیں، اس کے علاوہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ بالآخر وہ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو لنگر ہے ان کے اوپر لٹک رہا تھا
اس کی رفتار بھی کافی تیز ہو چکی ہے اور وہ لمحہ بلمحہ ان کے قریب آتا جا رہا ہے۔ تو اب راوی کو یہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ جس کو ایک لکڑی کا تخت یا لنگر سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک دھات کا بنا ہوا ہلال تھا، یعنی چاند کی شکل کا ایک تیز دھاری وہ ایک تختہ سا تھا جو کہ دھاتی تار کے ذریعے ہی اوپر لٹکا ہوا تھا، اور جو اسے چیرنے کے لیے جس کی جو نیچے والی دھار تھی وہ نہایت ہی تیز تھی، برچھی کی طرح تھی، جو اس کے دل کے بالکل اوپر لٹکائی گئی تھی تاکہ وہ لٹکتا لٹکتا آہستہ آہستہ نیچے آئے اور آہستہ آہستہ بالکل اس کے جو دل ہے اور اس کی چھاتی ہے اس کو چیرتا ہوا اس کے جسم سے نیچے گزر جائے۔ تو جب اس چیز کا اسے معلوم ہوتا ہے تو وہ نہایت ہی اپنے جو حالات ہیں، ادھر افسانہ نگار نے نہایت ہی حسین طریقے سے بیان کیا ہے اس کے جو احساسات ہیں۔ اب ایک بندہ جس کے سر پر موت لٹک رہی ہو تو اس کے کیا احساسات ہو سکتے ہیں، ان کی ایک حسین ترین جو ترجمانی ہے وہ افسانہ نگار میں نے اس افسانے میں کی ہے۔ تو ایک جو لمحہ ہے وہ کوئی خیال ان کے دل میں آتا ہے اور وہ ہنس پڑتے ہیں، اگلے ہی لمحے کچھ ایسا خیال اس کے دل میں آتا ہے اور وہ بالکل ہی چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عجیب سے یعنی اس کی جو نفسیات ہے، لیکن اس سب کے بعد بھی جب کہ اس کی جو عقلی قوتیں ہیں وہ سلب ہو چکی ہیں، اس کی جو سوچنے سمجھنے کی تمام ایبلٹیز ہیں وہ کھو چکا ہے ان سب صعوبتوں کے تحت، ان سب مصیبت یہ سب اذیتیں سہ سہ کر، اس کی جو جینے کی امید ہے اور اپنی زندگی بچانے کی جو ایک فطرتی انسان میں ایک چیز رکھی ہے خدا نے، وہ آخر تک باقی رہتی ہے، اور بالآخر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو چوہے ہیں کو استعمال کر کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ وہ کرتا یوں ہے کہ جو گوشت ہے جس پر چوہے لپک رہے تھے اس کو اٹھا کر اپنی جو پٹی نما رسیاں تھیں اس کو بندھی ہوئیں ان پر لگا لیتا ہے اور بے حس و حرکت ہو کر وہاں لیٹ جاتا ہے، اور پھر اسے چند لمحے بعد وہ دیکھتا ہے کہ تمام جو چوہے ہیں اس کے جسم پر آ جاتے ہیں اور وہ جو رسیاں ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی لمحے گزرتے ہیں اور وہ خود کو آزاد پاتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے، یعنی بچ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ جو یہ سارا کچھ کروا رہے تھے اور اس کی نگرانی کر رہے تھے ظالم جو لوگ تھے، انہوں نے وہ جو لنگر تھا جو کہ نہایت ہی اس کی چھاتی کے قریب آ چکا تھا تو اس کو روک دیا اور واپس اوپر کو چھت کی طرف کھینچ لیا۔ تو اس طرح ایک دفعہ پھر وہ اپنی جو اذیت ناک موت تھی اس کے منہ میں جانے سے بچ گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے پھر انہوں نے اس کا بھی حل بنا رکھا تھا جو سزا دے رہے تھے۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ جو دیواریں تھیں وہ فکس دیواریں نہیں تھیں، یعنی ان کو بوقت ضرورت اس کمرے کی چوڑائی جو ہے اس کو کم کرنے یا بڑھانے کے لیے آگے پیچھے کیا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس دیواروں کو حرکت دینا شروع کر دی اور وہ دیواریں آہستہ آہستہ تنگ ہوتی گئیں، اتنی تنگ ہو گئیں کہ جو راوی ہے وہ نہایت خوف زدہ ہو گیا، چیخنا شروع ہو گیا، اسے نظر آ گیا کہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان دیواروں کے ساتھ آگے کو ہوتا ہوتا وہ جو کنواں ہے درمیانی اس کے کنارے تک پہنچ گیا۔ دیواریں اتنی گرم تھیں سلاخوں کی طرح کہ وہ ان سے لپٹ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس طرح اسے دونوں طرف یعنی موت نظر آئی، وہ دیواروں کے ساتھ لگے گا تو وہاں بھی جلس جائے گا، اگر آگے ہوگا تو کنویں میں گر جائے گا۔ تو اس سب کشمکش میں جب وہ عین کنویں میں گرنے لگتا ہے تب اچانک وہ چیختا بھی ہے، اور ایک ادھر جنرل کا نام بتایا گیا ہے فرانسیسی، تو وہ جو لاسیل ہے وہ ان کو بچا لیتا ہے اور اس طرح اس افسانے کا انجام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا افسانے کا مکمل جو سٹوری یا خلاصہ کہہ لیں۔ اب بات آتی ہے اس کے فکری و فنی پہلوؤں پر۔ تو سب سے پہلے اس کے جو فکری پہلو ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو افسانہ ہے یہ بنیادی طور پر انقلاب فرانس اور پیننسولر جو جنگیں ہیں ان سے پہلے جو حالات تھے ہسپانیہ کے، اسپین کے، اس کے جس شہر کا نام ادھر تلیتا لیا گیا ہے جس کو انگلش میں ٹولیڈو کہا جاتا ہے، ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اس غرض سے اس افسانے کو مکمل طور پر صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو انقلاب فرانس کے بعد یعنی جب سن 1800 شروع ہوا تو اس وقت نیپولین جو کہ
فرانس کے انہوں نے اپنا اقتدار سنبھال لیا تھا، فرانس میں ان کی مکمل پاور ہو چکی تھی، تو نپولین کے جو فوجی دستے میں ان کے برابر شانہ بشانہ جو ان کے کام کرتے تھے، اور سب سے زیادہ قابل یقین ان کے جو ساتھی تھے وہ جنرل، یہ جو جن کا نام اس میں لیا گیا ہے لا سیل، جو آخر میں اس جو راوی ہے اس کو بچاتے ہیں اس کنویں میں گرنے سے، فرانسیسی جنرل۔ تو نپولین بوناپارٹ کے یہ جو جنرل تھے یہ نہایت ہی عزیز اور وفادار جنرل تھے فرانسیسی فوج کے۔ تو ان دونوں نے، نپولین جو ہے، اب انہوں نے فرانسیسی انقلاب کے بعد پوری دنیا میں جنگیں لڑیں، اور جو فرانسیسی سلطنت ہے اس کا حدود اربہ بڑھانے کی انہوں نے بہت کوشش کی، سلطنت عثمانیہ سے بھی ان کی جھڑپیں رہیں۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی انہوں نے ایک وسیع علاقے تک جنگیں لڑیں اور فرانس کا جو حدود اربہ ہے وہ بڑھایا، اور ان کا جو ازلی دشمن برطانیہ ہے اس کے خلاف بھی یہ لڑتے رہے۔ تو یہ جو افسانہ ہے اس کا پس منظر دیکھا جا سکتا ہے جب فرانسیسی فوجوں نے، نپولین کی جو فوج ہے بوناپارٹ کی، اس نے جب ان پر حملہ کیا، اسپینش جو ہسپانیہ ہے اس کا جو علاقہ تلیتا ہے جس کو انگلش میں ٹولیڈو کہا جاتا ہے، اس پر جب انہوں نے حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، یہ افسانہ تب کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو تمام اذیتیں اور صعوبتیں دی جا رہی تھیں وہ اس سے پہلے تھیں، لیکن اچانک پر جب آخر پر وہ گرنے لگتا ہے کنویں میں اور فرانسیسی فوجیں بچا لیتی ہیں، تب وہ ظاہر کرتا ہے کہ جو تمام یہ جو سسٹم تھا وہ فرانسیسیوں کے انڈر چلا گیا، اور انہوں نے یہ جو ظلم و جبر کا مکمل نظام تھا اس کو ختم کر دیا ہسپانیہ میں۔ تو اس سے پہلے وہ جو علاقے تھے وہاں کیتھولک انکوزیشن ایک ٹرم ہے جس کا اگر ہم اردو میں آسان لفظوں میں اس کی تشریح کریں تو جو کیتھولک چرچ تھا، یعنی عیسائیوں کا سب سے بڑا جو مذہبی فرقہ آپ کہہ لیں، وہ اس کا جو راج تھا اور ان کے جو قوانین تھے سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے، وہ نہایت ہی سخت تھے۔ ہسپانیہ میں، اسپین میں، پرتگال، یہ جو تمام علاقے تھے یعنی یورپ کے، اور بالخصوص یہ جو علاقے تھے ان میں بہت اسٹرانگ یہ ان کی انکوزیشن کا جو نظام تھا۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے، اول تو وہ مذہب کے خلاف کسی کو اٹھنے نہیں دیتے تھے جو کیتھولسزم والے تھے، اس کے علاوہ جو غیر مذہب تھے یعنی یہودی اور مسلمان وغیرہ، ان کو یہ زبردستی کرسچیانٹی کی طرف لے جانے کا مکمل کام کرتے تھے۔ تو جو نہیں ہوتا تھا اس کے خلاف مقدمے بنتے تھے، اور انہیں بے گناہی کے ساتھ ہی ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، صرف ان کی بات نہیں مانتے تھے یا ان کے مذہب کے خلاف رہتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ تو اس میں بھی، اس افسانے میں بھی وہ جو فرد ہیں، جو راوی ہیں، ان کے گناہ اور ان کے جرم کا کچھ نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ان حالات سے جوڑیں، ان سب کڑیوں کو، تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کا جو جرم ہے وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی کہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، اور جبکہ وہاں کا جو کیتھولک نظام ہے وہ انہوں نے اسے اذیت ناک ایک موت دینے کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ تو یہ جو ظالم ہیں یعنی اس طرح کی سزائیں دیتے تھے، پھر ان کی سزا دینے کا جو انداز تھا اور ان کے ظلم و جبر کی جو مکمل داستان تھی، اس کو بڑے ہی حسین انداز سے اور مکمل جزیات اور گہری نظر کے ساتھ ادھر بیان کیا گیا ہے۔ ان کا جو غیر انسانی رویہ تھا اور مجرموں کو کس طرح صعوبتیں اور اذیتیں دے دے کر جو خطرناک ترین موتیں ہیں وہ دینا، یہ سب چیزیں اس افسانے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر ہم دوسرے الفاظ میں بات کریں تو یہ جو افسانہ ہے یہ بنیادی طور پر خوف، درد، اذیت، عقوبت، صعوبت اور مصیبت کا مظہر ہے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام کیفیات کا مکمل طور پر اظہار ملتا ہے اس راوی کے کردار کی شکل میں۔ تو اگر کردار نگاری کا ادھر سوال آئے تو وہ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے یہ خوف، درد، اذیت، عقوبت، صعوبت اور مصیبت کا مظہر ہے۔ یعنی وہ جو قیدی ہے جس کو سزائے موت سنا دی جا چکی ہے اور وہ تیار بھی ہو چکا ہے کہ اب اس نے مرنا ہے، لیکن اس کے مرنے سے قبل بار بار جو اسے موت کی جھلکیاں دکھائی جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے جو اس کی موت کے عجیب عجیب منظر دکھائے جاتے ہیں،
اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی نفسیات کیسی ہو جاتی ہیں، ان سب کو سوچ کر ان سب چیزوں کا نہایت ہی حسین انداز میں اس افسانے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ہم قیدی کی نفسیات کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو سزائے موت کا مجرم ہے، جس کو سزائے موت ملنے والی ہے، اس کی نفسیات موت سے پہلے کیا اس کی نفسیات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ظلم و ستم کا اور بربریت کا جو ایک عالم تھا پرانے زمانوں میں، اگلے زمانوں میں، تو اس کا بھی ہم ادھر پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کو اذیت ناک اور دردناک موتیں دی جاتی تھی صرف اور صرف نظریاتی اختلاف کی وجہ سے۔ اور یہ تاریخ کا حصہ بھی رہا ہے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل و غارت جو یورپ ہے، جو اب نام نہاد مہذب تہذیب بن چکی ہے، وہاں یہ تمام چیزیں رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر انسانوں کے قتل کر دینا ان میں عام تھا۔ تو اور باقاعدہ طور پر قانونی سطح پر اس طرح کے جو انسانیت سوز مظالم ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ وہاں کے عورتوں کے ساتھ بہت سلوک برا کرتے رہے ہیں۔ آج جو یہ فیمنسٹ اور اس طرح کی سوسائٹیاں وہاں بن چکی ہیں، ان کی تحریکیں، تو ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، یہ تقریباً 15ویں صدی کے آس پاس انلائٹمنٹ جو روشن خیالی کا دور ہے، اس سے پیچھے ان کا جو ڈارک ایجز یا میڈیول ایجز جو ہیں، ان کو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہمارے آج حالات ہیں، ہم سے بھی یہ گئی گزری قومیں تھیں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی جو سنی شیعہ اور باقی مسالک کے جو تمام اختلافات ہوتے ہیں، ان پر زیادہ سے زیادہ دوسرے کو نفرت کا نشانہ اور لفظی طور پر اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور جسمانی تشدد بہت کم ہمیں دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ جس مسلک کی حکومت ہوتی، اور زیادہ تر کیتھولک چرچ جو ہے وہی اوپر رہا ہے اور اسی نے حکومت کی ہے، اور باقی تمام جو ہیں فرقے اور تمام جو مذاہب ہیں ان کو ہمیشہ دبا کر رکھنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ لیکن خیر یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو افسانہ نگار جو ہے، انہوں نے بڑی چابک دستی اور خوش اسلوبی سے ہوش اور حواس جو ہے، اور مدہوشی، غنودگی، اور ان تمام جو کیفیات ہیں، یعنی انسان کے بے ہوشی کی طرف جانے اور بے ہوشی سے ہوش کی طرف واپس آنے کے جو مراحل ہیں، ان کا بہت ہی اچھے اور مکمل جو گہرائی کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے اس میں۔ اور وہ تمام مراحل جو ایک انسان بے ہوشی کی طرف جاتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے اور بے ہوشی سے واپس آتے ہوئے محسوس کرتا ہے، ان کا اس میں بیان ہے۔ ابتدائی جو چند ایک اقتباسات ہیں اس کے تقریباً 2 صفحات پر جو مشتمل ہے، ان میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک جو اور پوائنٹ ہے وہ ہے امید اور موت سے مفر کی خواہش۔ یعنی جو انسان ہے وہ اپنے سامنے بھی اگر موت دیکھ لے، اسے نظر بھی آ رہا ہو کہ میری موت اب میرے سامنے ہے، جس طرح وہ جو قیدی تھا، راوی ہے، اسے معلوم تھا کہ اب میں اس کنویں میں اگر نہیں گرا تو وہ جو لنگر میرے اوپر گھوم رہا ہے وہ بس آ کر مجھے وہ چیر دے گا، میرے سینے کو، میرے دل کو، اور میں ختم ہو جاؤں گا۔ اسے معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس نے امید نہیں چھوڑی۔ آخری دم تک اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور خود کو بچا لیا۔ پھر بھی جب اس نے اس سے پہلے بھی جب وہ اندھیرے میں ادھر گرا تو اس سے بچ گیا موت ذاتی طور پر، تو اس نے آخری دم تک اپنی جو امید نہیں چھوڑی اور ہمت نہیں ہاری۔ تو اس کا صلہ جو ہے وہ معجزاتی طور پر اس سے ہم یہ بھی چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو ہمت اور اس کی جو جستجو ہے اور امید نہ چھوڑنے کا جو صلہ ہے، وہ اسے آخر کار مل کر رہتا ہے، جس طرح اسے ملا آخر پر۔ جو فرانسیسی فوجیں ہیں انہوں نے اس نظام کو ختم کر دیا اور اس کو آ کر بچا لیا بالکل وقت پر۔ تو یہ بھی اس میں سے ہم ایک چیز نکال سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آخری دم تک جان بچانے کی ہر ممکن اور غیر ممکن کوشش کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس انسانی جبلت کو بھی اس میں مکمل طور پر بھرپور طریقے سے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک جو سطر ہے وہ ملاحظہ ہو کہ اگر کوہنی سے اوپر کی رسیاں توڑ سکتا تو میں اس لنگر کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتا، اس کے بجائے کوئی پہاڑ ہوتا تو بھی میں اسے روکنے اور تھامنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تو ادھر ایک جو چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کے سامنے جب موت آ جائے تو اس کے باقی تمام جو خوف ہیں وہ اتر جاتے ہیں، وہ بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب ایک طرف اس کی زندگی کا سوال ہو، اس نے اپنی زندگی کو بچانا، اور دوسری طرف کوئی بھی مصیبت ہو، تو تب وہ ہر مصیبت سے نبرد آزما ہونے کی ہمت اس میں آ جاتی ہے۔ اس ہمت کے آنے کی جو وجہ ہے وہ بھی اسی میں بتائی گئی ہے۔ ایک اور سطر ہے، مایوسی کے عالم میں انسان کے اعصاب میں ایک جوش سا آ جاتا ہے،
اسی کے تحت میں نے اس خیال کو عملی صورت دینا شروع کی۔ تو یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، اسے کوئی اور صورت نہیں نظر آتی، تو اس کے ویسے بھی اسے معلوم ہو کہ میری زندگی ختم ہی ہونے والی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا کر اپنی زندگی کو بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ عجیب سا ایک اس میں نکتہ ہے۔ اگر وہ اس چیز کو، وہ جو اوپر سے تیز دھار اس سے گزر رہی تھی، اس کو اگر وہ پکڑنے یا تھامنے کی کوشش کرتا تو پھر بھی اس نے کٹ ہی جانا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں یا جس چیز سے وہ تھامتا وہ کٹ جانی تھی اس کے تیز دھار سے، تو بالآخر اس نے ویسے بھی مر جانا تھا، اور اگر وہیں پڑا رہتا پھر بھی وہ موت کے منہ میں چلا جاتا۔ تو ہر لحاظ سے وہ جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، وہ ہر ممکن اور غیر ممکن کوشش کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ تو یہی حالت ہوتی ہے یہ، یعنی قیدی کی اور ایک ایسے شخص کی جس کے سامنے بالکل موت منڈلا رہی ہو، اس کی جو نفسیات ہیں اس کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اس میں خواہش ہے انسان کی فطرت ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وقفے وقفے کی جو موت اور اذیت ہے، اس کے بجائے انسان جو ہے وہ ایک دفعہ کی یعنی یک مر جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو اس میں بھی وہی ہے کہ جب وہ اس کے اوپر وہ جو لنگر اور تیز دھار وہ جو چیز پینڈولم تھا وہ لٹک رہا ہوتا تھا، تب وہ بار بار کوشش کرتا تھا کہ اس کا جسم وہ اوپر کر لے اور ایک دفعہ میں وہ اس کے جسم کو چیر دے اور وہ مر جائے۔ تو یہ اس کی خواہش تھی، یعنی انسان جب وہ ہر لمحے کے لیے مرنے سے بہتر یہی سمجھتا ہے کہ ایک لمحے میں اس کی جان نکل جائے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک شعر بھی ہے جو کہ اور کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن تھیم اس کا یہی ہے کہ جو ہو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح۔ تو اس میں بھی وہی خواہش ہے کہ جو لمحے لمحے کے لیے، ہر لمحے کی جو بے قراری ہے اور موت کو اپنے سامنے دیکھنا، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کے بجائے ایک دم میں ہی مر جانا جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو موت آتی ہے پر نہیں آتی والی جو کیفیت ہے غالب نے جو بیان کی تھی، اس کا اگر عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ ہمیں اس افسانے میں ملتا ہے کہ ایک فرد جس کے سر پر موت منڈلا رہی ہو اور وہ مکمل طور پر راضی بھی ہو جائے مرنے پر، وہ خود چاہے کہ اب موت آ ہی جائے، لیکن پھر بھی وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی ہو، تو اس کے جو کیا اس کی کیفیات ہو سکتی ہیں وہ اس افسانے میں بہت حسین انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے اتنی جو باتیں ہیں وہ کافی ہیں فکری پہلو کی۔ اگر کردار کی بات کی جائے تو کردار نگاری اس میں بہت مختصر ہے، یا کہہ لیں کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک جو بنیادی کردار ہے جو راوی یا متکلم ہے وہی اپنی کہانی مکمل بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح انہوں نے اس سارے حالات میں کس طرح ان کا گزر بسر ہوا، ان کی کیا کیفیات رہیں، ان کے جو نفسیاتی حالات ہیں وہ کس طرح تبدیل ہوتے رہے، اور ان سب صعوبتوں کا ان کی جسمانی اور ان کی ذہنی جو حالت ہے ان پر کیا اثر رہا، یہ تمام باتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور بالآخر بتاتے ہیں کہ فرانسیسی جو ان پر غلبہ ہوا اور جو محتسب تھے ان کے احتساب کا نظام جب فرانسیسیوں کے ہاتھ چلا گیا تو تب وہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ وہ اس اندھے کنویں کے نظر ہو جاتے، اور یہ جو اندھے کنویں کا راز تھا یہ ہمیشہ کے لیے راز ہی رہ جانا تھا۔ اس کے علاوہ جو جنرل اسے بتاتے ہیں وہ لاسیل ہے، ان کے بارے میں آگے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نپولین بوناپارٹ جو کہ فرینچ ریولیوشن کے بعد ملٹری کے جو نمائندہ شخصیت تھے، اور انہوں نے پوری دنیا میں ہی کہہ لیں کہ جنگ انہوں نے چھیڑ لی اور فرانس کو بہت وسعت دی، ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں وہ لاسیل تھے، اور لاسیل نے ان کے ساتھ وفاداری کی، اور یہ استعارتاً ان کا نام ادھر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے مراد وہی ہے کہ جب اسپین، ہسپانیہ اور پرتگال جو ہیں ان علاقوں پر فرانسیسی فوجوں نے اپنا جو تسلط قائم کر لیا، تب وہاں کی یہ جو کیتھولک چرچ اور اس طرح کی جو صعوبتیں عوام کو دیتے تھے اور اس طرح کے جو ظلم و جبر کے نظام تھے تب وہ سب ختم ہوئے۔ اس چیز کا جو ایک ثبوت ہے یعنی تاریخی نوعیت کا، وہ ویکیپیڈیا پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کیتھولک انکوزیشن ہے اس کا اسپین اور پرتگال جو ہے ان میں یہ جو تمام سسٹم ہے اس کا اختتام نپولین کی جو جنگیں ہیں ان کے بعد ہی ہوا، یعنی جب انہوں نے ادھر یہ جو تلیتا ہے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد سے ان سب جو چیزیں یہ جو ظلم و تشدد ہوتے تھے عوام پر اور خواص پر، اور جو اختلاف رکھتے تھے یعنی مخالفین پر، وہ تمام اس سب کے بعد تھم گئے۔
تو یہ سب باتیں تھیں اس کے بارے میں. اب فکری نظر اس پر دوڑا لیتے ہیں. تو فکری طور پر پلاٹ کی بات کی جائے تو پلاٹ اس کا سیدھا سیدھا ہے، منظم پلاٹ ہے اور سادہ ہے، کوئی اس میں ضمنی پلاٹ نہیں ہے، مرکزی پلاٹ ایک ہی چلتا ہے آخر تک. اس کے علاوہ کردار نگاری کی بات کی جائے تو ایک اس میں کردار ہے اور دوسرا جو کردار ہے وہ تو استعارتاً استعمال ہوا ہے. فرانسیسی تسلط اور فرانسیسی فوجوں کا پرتگال اور اسپین جو ہے، اسپانیہ ہے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ایک یعنی اشارتاً وہ کردار استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے اگر مکالمہ نگاری کی بات کی جائے تو مکالمہ نگاری بھی اس میں موجود نہیں ہے، اول تا آخر اس میں کوئی مکالمہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد منظر نگاری اور جزیات نگاری کی بات آ جاتی ہے. تو منظر نگاری اور جزیات نگاری اس میں بہت اعلیٰ درجے کی موجود ہے. بالخصوص جزیات جو ہیں اس کردار کی نفسیات کے بارے میں جو بیان کی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اس کے علاوہ وہ جو جیل ہے، کوٹھڑی، اور وہ جو اندھا کنواں یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس کی دیواریں اور وہ جو اس کے اوپر لٹک رہا تھا پینڈولم کی شکل میں لنگر، اور جس طرح وہ قریب آ رہا تھا. تو ان سب چیزوں میں جو مناظر ہیں ان کو نہایت حسین طریقے سے قلم بند کیا گیا ہے افسانہ نگار کی طرف سے، اور ان میں حسین جزیات کی مدد سے ایک جان سی بھر دی گئی ہے. تو یہ دونوں عناصر بھی اس میں موجود ہیں. اس کے بعد بات آتی ہے وحدت تاثر کی. تو وہ بھی اس میں بہت ہی اچھا وحدت تاثر موجود ہے، اور شروع سے آخر تک یہ قاری کو بالکل جکڑے رکھتا ہے. اور ایک خاص جو تاثر ہے، ایک جو ان کی ایڈگر ایلن پو کی کہانیوں کا خاصا ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹوپین فکشن جو ہے، یعنی پراسرار. اب ہم ابن انشا کی اگر کتاب دیکھیں جس میں انہوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، تو اندھا کنواں اور دوسری پراسرار کہانیاں، یہ ٹائٹل ہے. یعنی اس کہانی کو ابن انشا نے بھی پراسرار کہانی جانا ہے. تو اس طرح کی یہ جو پراسرار تھیمز ہیں اور پراسراریت اس میں شروع سے آخر تک جو ایک تجسس قائم رکھتی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے اس کے تاثر میں. اس کے علاوہ کلائمیکس کی اگر بات کی جائے تو جب وہ پینڈولم جو ہے لنگر جو اس کی چھاتی کے بالکل قریب آ جاتا ہے، تب وہاں جو سچویشن بنتی ہے اس کو ہم کلائمیکس کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد بالآخر جب وہ دوبارہ سے جب دیواریں سکڑ جاتی ہیں اور وہ کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بالکل عین گرنے لگتا ہے، یعنی آخری جو اقتباس ہے، وہاں بھی بالکل وہ کلائمیکس جیسی ایک کیفیت بنتی ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے آخر تک بار بار اس میں ہمیں جو نقطہ عروج ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس طرح آخر تک جو ایک تجسس ہے اور ایک جو تاثر ہے وہ قائم رہتا ہے. اس کے علاوہ جو انگریزی مصنفین ہیں وہ ان کا ماننا بھی ہے، نقادوں کا یہی کہنا ہے کہ افسانہ نگار جہاں کاغذ پر ختم ہوتا ہے، دراصل وہیں سے قاری کے ذہن میں شروع ہوتا ہے. تو اس افسانے میں یہ خصوصیت بالکل بھری پڑی ہے، جہاں یہ ختم ہوتا ہے صفحے پر، آخری جو اس کا پیراگراف ہے اور آخری جو اس کی لائنیں ہیں، دراصل وہیں سے اس کی مکمل جو تفہیم ہے اور مکمل جو اس کا تاثر ہے وہ قاری کے ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہاں سے ہی اس کی جو سوچ بچار کا مکمل ایک جو پہلو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فرانسیسی فوجیں ادھر آئیں اور یہ جو محتسب اور احتساب کی بات ہو رہی تھی اور اسے یہ جو سزائیں مل رہی تھیں، ان سب کا اصل میں کیا تعلق تھا، اور یعنی یہ کس پس منظر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو وہاں آ کر یہ بات ساری قاری پر کھلتی ہے. تو یہ سب اس کے فنی ہم لوازم کہہ سکتے ہیں. امتحانی نقطہ نظر سے جو فکری اور فنی پہلو ہیں وہ کافی ہو چکے ہیں. تو امید ہے کہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.